پہلا موضوع، اور وہ ہے اللہ تعالی کی ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ لفظ ربوبیت رب سے آتا ہے۔ رب کہاں سنا ہے ہم نے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، رب صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ انعام میں سورہ 6 آیت نمبر 164، قل غیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو میرا رب بناؤں؟ تو رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ رب کے اندر کیا کیا میننگ آتی ہے؟ رب کا مطلب ہے پالنہار، چلانے والا۔ اس میں لیکن معنی کیا کیا ہے؟ اس میں ایک بات یہ ہے کہ خالق اکیلا اللہ ہے۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 62، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے بنانے والا ہر چیز کا۔ ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ یہاں تک کہ ہم جو چیز بناتے ہیں اس کا بھی خالق اللہ ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا اور جو تم بناتے ہو اسے بھی اللہ نے بنایا۔ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں سوائے اللہ کی مرضی سے۔ کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے، تو اللہ ہی ہے بنانے والا۔ کائنات میں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا کونا نہیں ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا۔ نمبر 2، مالک، مالک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ زمین پر ہے وہ اللہ کا ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ یہ بتائیے، یہ فون یہ کون سی کمپنی نے بنایا؟ یہ سیمسنگ کا ہے، ہم لوگ ایڈورٹائز نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، مالک کون ہے اس کا؟ مالک کون ہے؟ آپ ہیں؟ کون، کس کا فون ہے بھائی؟ آپ کا ہی ہے نا؟ مالک آپ ہیں، بنایا سیمسنگ نے، بنانے والا الگ ہے، مالک الگ ہے۔ اب سوچو کہ اگر یہ فون رو رہا ہے تو بنانے والی کمپنی کچھ اس فون کے لیے کر سکتی ہے؟ سیمسنگ کچھ کر سکتا ہے؟ اگر یہ فون خوش نہیں ہے سپوز، تو سیمسنگ اس فون کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سیمسنگ مالک نہیں ہے، اس نے کسی اور کو مالک بنا دیا۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بنایا تو صحیح اس نے، لیکن مالک کسی اور کو بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں کیا، اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ تو یہ فون کا مالک کون ہے؟ حقیقت میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں نا وہ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم حقیقی مالک ہوتے تو دنیا سے جاتے تو لے کے جاتے کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا، ان کا فون بھی گیا، لے کے گئے اپنے فون کو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے تو ہمارا فون تو یہی رہ جاتا ہے اور ہم لوگ نکل جاتے ہیں اور پھر کوئی اور مالک بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم لوگ حقیقی مالک نہیں ہیں، ہم لوگ ٹیمپرری مالک ہے آزمانے کے لیے۔ جو چیزیں ہمارے پاس ہے نا وہ اللہ کی، بلکہ ہم خود اللہ کے ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، آسمانوں میں، زمین میں، جو کچھ دونوں کے درمیان ہے، ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فیکٹری بنائی انجینئر نے، مالک کوئی اور ہے، چلانے والا کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود خالق ہے، خود مالک ہے، خود چلانے والا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے سورہ 32 آیت نمبر 5، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ آسمانوں سے لے کر زمین تک ہر چیز کی تدبیر، پلاننگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کس کے ہاتھ میں؟ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کے ہاتھ میں تمام چیزیں۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ خود پلان کے مطابق چلتے ہیں۔ لوگ 5 ایئر پلان بناتے ہیں لیکن پلان فائنلی چلتا ہے تو اللہ کا پلان چلتا ہے۔ ہاں، کہاں پہ زلزلہ آنا ہے، کہاں پہ کیا ہونا ہے، ہم لوگ جا کے فوڈ پیکٹ بانٹ رہے بعد میں، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ کرنے والی پلاننگ اللہ ہی کی چلتی ہے۔ تو اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی چلانے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے، رزق جب آتا ہے تو لوگ سمجھتے نہیں رزق تو باس دے رہا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ ہود میں سورہ 11 آیت نمبر 6 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار نہیں ہے زمین پر لیکن اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ یہ جس نے تمہیں بنایا،
ثم رزقکم تمہیں رزق دیا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، هل من شرکائکم کیا تمہارا کوئی شریک ہے، من یفعل من ذلک من شیء جو ان سب میں سے کوئی چیز کرتا ہے؟ تو میرے بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شریک کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جو شریک کرتے ہیں نا لوگوں کو، ان کے ہاتھ میں وہ خود مخلوق ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 13 کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کیا ہے؟ کھجور کے اندر بیج ہے، بیج کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کا، قیمت کے اعتبار سے کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، ایسی چیز کے بھی وہ لوگ مالک نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ اللہ کے علاوہ جنہیں لوگ پکارتے ہیں، جن سے لوگ مانگتے ہیں، وہ لوگ کسی چیز کے مالک نہیں، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا ہم عربی زبان میں اللہ کہہ رہے ہیں لیکن سارے انسانوں کا مالک ایک ہی ہے۔ کوئی انسان چاہے کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو، کسی بھی بیک گراؤنڈ کا کیوں نہ ہو، سب کا مالک ایک ہے۔ کوئی ہندو، کرسچن، مسلم، عیسائی، سب کا بنانے والا الگ الگ تو نہیں ہے، سب کے مالک ایک ہی ہے۔ ہم اسی مالک کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کوئی شخص اسے گاڈ کہہ رہا ہے لیکن صحیح بات ہے سب کا مالک ایک ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی چلانے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ساری نعمتیں دینا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے آزمائشیں دینا، اسی کے ہاتھ میں ہے بیماری دینا، اسی کے ہاتھ میں ہے شفا دینا۔ شفا دینا کس کے ہاتھ میں؟ اچھا ڈاکٹرز کئی بار کہتے ہیں کہ اب اوپر والے سے مانگو، جب ہار جاتے ہیں وہ لوگ، لاسٹ سٹیج ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ابھی اوپر والے سے مانگو، اب وہی بچا سکتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ کون بول رہا ہے غلط ہے؟ ایک کون بول رہا ہے غلط ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک دو لوگ بول رہے ہیں غلط ہے۔ کیا غلط ہے اس میں؟ ہاں انہوں نے بالکل صحیح بتایا، بارک اللہ فیک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فیض بھائی، اللہ کے علم میں اور اضافہ کرے۔ ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب وہ بچا سکتا ہے، یعنی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے بچانے والے تھے، ابھی ہم لوگ ہار گئے، اب اس سے مانگو۔ حالانکہ شروع میں کون بچانے والا تھا؟ ڈاکٹرز۔ شروع میں بھی اللہ بچانے والا تھا۔ ڈاکٹر کون ہے؟ ذریعہ ہے۔ دوا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ چاہے تو بہت سی دوائیں لیے پھر بھی شفا نہیں ہوئی، ہاں، اور اللہ چاہے تو بغیر دوا کے بھی کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، ہاں۔ تو بیماری دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ شفا دینا کس کے ہاتھ میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوا اللہ کی طرف سے، ہاں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جا کے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو یاد رکھو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں سوائے اللہ کی مرضی کے۔ اللہ اجازت دے گا تو ہی وہ چیز ہوگی، اللہ اجازت دے گا تو ہی وہ فائدہ پہنچے گا۔ ہاں ہم ذریعہ بنیں گے لیکن اللہ کی مرضی ہوگی، وہ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہی فائدہ سامنے والے تک پہنچے گا، نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ آیت کو یاد کریے، سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ 10 آیت نمبر 160۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے۔ تکلیف دینا کس کے ہاتھ میں؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں صرف اچھی اچھی چیزیں ہیں، آزمائشیں، تکلیفیں، مشکلیں، یہ کسی اور کے ہاتھ میں۔ حالانکہ آزمائشوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے، آزمائشیں دینے والا بھی اللہ ہے، مشکلوں سے بچانے والا بھی اللہ ہے، مشکلیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اچھا برا سب کچھ۔ وہیں یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہوا، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ تکلیف دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، تکلیف سے بچانا بھی اللہ کے ہاتھ میں، تکلیف آ گئی تو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں اے فلاں مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس نے ایمان لایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مانے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ مدد کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نہیں دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ لوگ بولتے ہیں
کالی بلی راستہ کاٹ گئی. اللہ نعمت دینا چاہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر اللہ خیر دینا چاہے اللہ کی نعمت کو ہم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی روک سکتی؟ کالی بلی کے ہاتھ میں کیا ہے بیچاری؟ کالی بلی تو خود محتاج ہے. ہاں کالی بلی خود محتاج ہے. بھئی کوئی پکڑ کے اگر اسے تکلیف پہنچائے تو کیا کر سکتی ہے؟ وہ کہاں سے کسی پہ اچھے اور بری کی مالک ہے؟ لوگ بولتے ہیں نشانی ہے. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ایک درس کے اندر ایک بھائی نے کہا تھا نہیں کچھ چیزیں نشانی ہوتی ہے, کالی بلی نشانی ہے کہ کچھ تو پرابلم آنے والا ہے. تو ایسی کوئی نشانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی غیبی بات ہوتی, کوئی ایسی چیز ہوتی, کوئی ایسی نشانی ثابت نہیں. ہاں اگر شیر راستہ کاٹ گیا تو ضرور یہ نشانی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. ہاں نشانی ہے بھائی, آدمی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے ابھی تو پرابلم آنے والا ہے, بلکہ آ گیا پرابلم, بھاگو وہاں سے. تو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا برا صرف اللہ کے ہاتھ میں. لیکن لوگ جو ہے نا اس چیز میں بہت سی چیزوں کو شریک کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پتھر میں کوئی طاقت ہوتی ہے, کچھ خصوصی پتھر ہوتے ہیں, لوگ بولے یہ پتھر کے اندر یہ فیروزی برڈ سٹون ہے ہمارا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر اللہ اچھا چاہے کوئی اس نعمت کو تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا. اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی پتھر کے ہاتھ میں نہیں ہے. فینگ شوئی کی گھنٹی لوگ لٹکاتے ہیں, بولے یہ ٹنگ 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 بجتا ہے, اس سے گڈ لک آتا ہے. گڈ اینڈ بیڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر آپ مان لو کہ گھنٹی کے ہاتھ میں ہے, مخلوق انسان نے بنایا, خود اس بن نہیں سکتی تھی جب تک کسی نے اسے بنایا نہیں. ہاں وہ خود محتاج ہے, اسے کوئی وہاں لٹکائے گا, ہوا آئے گی ہلائے گی تو ہلے گی, اس کے اندر کچھ طاقت نہیں ہے. اس کے اندر کہاں سے طاقت آ گئی؟ گھوڑے کا نال گھروں کے باہر لٹکاتے, بولے گھوڑے کے نال میں کچھ طاقت ہے. ہاں کیا ہے معاملہ؟ کچھ طاقت نہیں ہے. اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کچھ لوگ بولے بچے کو کالا ٹیکا لگا دو, نظر نہیں لگے گی. کالے ٹیکے میں کیا ہے؟ کالے ٹیکے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. بولے کالا دھاگا باندھ دو, نظر نہیں لگے گی. کالے دھاگے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیے یہاں پہ دعوت ہماری یہ ہے کہ سب پر ایمان مت رکھو, ایمان اس ذات پر رکھو جس کے ہاتھ میں حقیقی طور پہ سب کچھ ہے. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس پر ایمان رکھو. ہاں تو یہ ہو گئی ایک بنیادی بات ہم سب کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے تعلق سے جو انسانوں میں اختلاف ہے, تو میں 3 دلائل قرآن و حدیث سے ہم دیکھنے والے ہیں ابھی لوگوں کے لیے. پہلی دلیل سورۃ الانبیاء کی ایک آیت ہے, سورہ 21 آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا, اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا. بھئی گاڑی کے اندر 2 ڈرائیور ہو جائے, ایک رائٹ سے کھینچے ایک لیفٹ سے کھینچے, ایک ایکسلریٹر دبائے ایک بریک دبائے, تو وہ گاڑی کا کیا حال ہو جائے گا؟ ذرا سوچو کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے لفسدتا, یقیناً فساد ہو جاتا. تو کائنات کو دیکھ کر, یونیورس کو دیکھ کر کیا پتا چلتا ہے؟ ایک ہی کے ہاتھ میں نہیں ہے ایسا فساد, ایک ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہاں تو نازک نازک بیلنس ہے یونیورس میں. تھوڑا سا اگر زمین آربٹ آؤٹ ہو جائے تو آخر میں جا کر زمین سورج سے ٹکرا جائے گی. یہ آربٹ پرفیکٹ آربٹ ہے, ایک ایک پرفیکٹ ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. سب چیز دیکھ کے پتا چلا ایک ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, کیونکہ اگر اور ہوتے تو فساد ہو جاتا. سورہ مومنون سورہ 23 آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں جنما. اگر ایسا ہوتا ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا اور کوئی دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتا. اور سورہ یوسف میں سورہ 12 آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا, اور کتنا پیارا سوال پوچھا, اَإِلَٰهٌ مُتَفَرِّقٌ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ وَاحِدُ الْقَهَّارُ, کیا بہت سارے معبود آپس میں اختلاف کرنے والے بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقت والا؟ کیا سوال پوچھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ کہا ذرا سوچو, یا صاحبی السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, جیل میں ہے لیکن میسج پہنچا رہے ہیں, پیغام پہنچا رہے ہیں. کیا پہنچا رہے ہیں میرے جیل کے ساتھیوں؟ ذرا بتاؤ کیا بہت سارے معبود آپس میں اختلاف ہے یہ بیٹر ہے, یہ ایک اللہ زبردست طاقت والا, تمہیں دو میں سے کون سی بات صحیح لگ رہی ہے؟ سوال پوچھا انہوں نے. اور کیا سوال ہے, اور کتنا پیارا سوال ہے میرے بھائیوں. یہ سوال میں بات واضح ہو رہی, کیا بیٹر ہے بولو؟ ایک سوچو ذرا, ایک سوچو ذرا. کوئی جگہ ہے جہاں 10 مینیجر آ گئے, ایک جگہ ہے یہاں پہ 10 مینیجر آ جائے, ایک بولے کہ بھائی یہ کیمرہ یہاں رکھو, دوسرا کہے ٹیبل یہاں رکھو, تیسرا بولے یہاں کرو وہاں کرو. 10 لوگ اگر 10 دماغ ایک ہی جگہ مینج کر رہے ہیں, ہاں تو کیا حال ہو جائے گا؟ اگر ایک کنٹری کے 10 پرائم منسٹر ہو جائے, ہاں ایک کمپنی کے 10 پریزیڈنٹ ہو جائے, ہاں ایک سوسائٹی کے 10 سیکرٹری ہو جائے, وہ بیٹر ہے کہ ایک بیٹر ہے؟ ہاں
ارے ایک رکھو, وہ ایک ہو یا تو 10 آپس میں ہی لڑتے رہیں گے, آپس میں ہی دونوں کا ایک دوسرے کا پرابلم ہوتا رہے گا, کوئی دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرے گا, کوئی اپنے کنٹرول میں چیزیں لینے کی کوشش کرے گا, میرا اتنا کنٹرول ہے, تمہارا اتنا کنٹرول ہے, وہی چلتا رہے گا. تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ ایک اللہ زبردست طاقت والا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو یہ واضح بات ہے. چلیے ابھی ہم یہاں پر ٹیسٹنگ کریں گے, ٹیسٹنگ کریں گے کہ ان میں سے کون سی چیز آپ صحیح کہہ رہے ہو. ہاں, آپ سے سوال یہ ہے کہ 13 نمبر, آپ نے سنا ہوگا 13 نمبر کی کہانی. کیا ہے 13 نمبر کے بارے میں مشہور؟ ان لکی نمبر. کیا آپ کو پتا ہے بہت سے اسکائی اسکریپرز میں 13th فلو ہی نہیں ہوتا ہے, کچھ ایئر لائنز میں 13th رو ہی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ 13th رو کسی کو مل رہا ہے, 13 نمبر میرا آ گیا. ہاں, اب آدمی پوری فلائٹ میں بیٹھا ہے گھبرائے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, اور فرائیڈے تو 13th آ جائے, ہاں تو بہت بولے فرائیڈے اور 13 مکس ہو گیا تو اس کے تعلق سے اور الگ کہانی ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ 13 نمبر کے ہاتھ میں ہے کچھ؟ ہاں کیوں نہیں؟ اچھا بولو, آپ لوگ بولو 786 کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ نمبر پلیٹ میں 786 چاہیے, فون نمبر میں 786 چاہیے. نمبر پلیٹ میں 786 لگانے میں بہت لوگوں کا انٹینشن ہوتا ہے کہ شاید ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, اور فون نمبر میں 786 لگانے میں کیا مقصد ہے؟ ہاں, لکی نمبر بولتے ہیں. ہاں, تو ابھی بتائیے کیا ہے نمبرز کے ہاتھ میں ہے؟ کسی نمبر کے ہاتھ میں کچھ نہیں, کوئی ذات نہیں, کوئی شخصیت نہیں, کوئی طاقت نہیں, کوئی کلر نہیں, ہاں کوئی نمبر نہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا صبح صبح پورا دن اچھا ہو گیا, ہاں, یا پتہ نہیں کس کا منہ صبح صبح دیکھ لیا کہ آج پورا دن خراب ہو گیا. ہاں, حالانکہ اچھا برے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کسی کے چہرہ دیکھنے سے دن خراب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ کمزوریاں ہیں انسان کی. اگر انسان یہ مانتا ہے نا, یہ مان کے جیتا ہے, کیا جی رہا ہے بھائی؟ آزاد کرو اپنے آپ کو یہ سب کمزوریوں سے, ایک رب سے تعلق جوڑ لو, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کتنا سکون ہو جائے گا زندگی میں. کتنے سارے ٹینشن میں آدمی جھلجتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا, پتہ نہیں کوا کائیں کر رہا ہے, کالی بلی راستہ کاٹ رہی ہے. کتنے سارے پرابلمز لوگوں کی زندگی میں چلتے ہیں, دھاگا باندھے ہوئے, ارے دھاگا خراب ہو رہا ہے, ٹوٹ جائے گا تو میرا کیا ہو جائے گا. ہاں, اور تعویذ پہنا ہوا ہے, ابھی بولے تعویذ وہاں رہ گیا میرا, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرا. من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا فقد وکل الیہ, جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے, اس کا بھروسہ ہونے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن والا تعویذ لٹکا سکتے, باقی تعویذ لٹکائے تو شرک کیا. اس میں فرق نہیں کیا کہ تعویذ لٹکایا تو شرک کیا. یہاں یہ ہوتا ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, آپ سب کے سامنے ایک بیسک دعوت ہے. دعوت کیا ہے؟ اپنے عقیدے اور ایمان میں یہ چیز زندگی بھر کے لیے بنا لو. اپنے ہی نہیں, گھر والے, بچے, دوست, احباب, کس کو بتا سکتے بتاؤ کہ یہ کہنا کہ اچھا برا صرف اللہ کے ہاتھ میں, بنانے والا بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, چلانے والا بھی وہی ہے, زندگی, موت, بیماری, شفا, رزق, اولاد, سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, باقی سب مخلوق ہے, وہ خالق ہے. باقی سب کا مالک وہی ہے, کھلانے والا ہے, اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں, اسے نہ نیند کی ضرورت ہے, اسے نہ آرام کی ضرورت ہے. یہ پہچاننا کہ کس ذات پر ہم نے اپنے ایمان رکھا ہے, یہ پہلی بات ہے کہ ربوبیت, اللہ کی ربوبیت میں اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اگر کوئی انسان صرف اتنا کہہ دے کہ فلاں ہے رزق دینے والے, ان کے ہاتھ میں ہے, فلاں ہے اولاد دینے والے, فلاں ہے یہ کرنے والے, اگر یہ چیز مان لے تو یہاں پر آ جائے گا شرک. کچھ لوگ بولے کرم کرنے والے فلاں, کرم دیکھ کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں, مدد کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں.